چاند پر ملکیت کس کی؟ آج سے پورے 50 سال پہلے 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی چھلانگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بز ایڈرن، جو نیل آرمسٹرانگ کا ہمسفر تھا، چاند پر دوسرا قدم رکھنے والا انسان ہے۔ انہوں نے چاند کو ایک شاندار ویرانے سے تعبیر کیا۔ کچھ کاروباری کمپنیاں آج کل نایاب معدنیات کی تلاش میں چاند پر کانکنی کے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند کے ان قدرتی وسائل پر حق کس کا ہے اور کیسے ہے؟ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ چاند پر سونا، پلاٹینم اور الیکٹرانکس میں استعمال ہونے والے بہت سارے معدنیات وافر مقدار میں مل سکتے ہیں۔ کچھ ہی مہینے پہلے چینی ماہرین نے چاند کے اس حصے پر اپنا خلائی مشن اتارا جو ہمیں زمین سے دکھائی نہیں دیتا، اور وہاں کپاس کا بیج اگانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ لگتا ہے اب چین وہاں ایک تحقیقی مرکز بھی قائم کر دے گا۔ ایک جاپانی کمپنی بھی چاند پر پانی کی تلاش میں ہے۔ ایسے میں کیا کوئی قوانین یا اصول موجود ہے جن کے اطلاق سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایڈرن کی شاندار ویرانی اپنی جگہ پر قائم رہے؟ مغرب اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کے دنوں سے خلا میں چھان بین اور خلائی اجسام پر پائے جانے والے ممکنہ قدرتی وسائل پر حق کے حوالے سے بحث ہوتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے 1967 میں امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین سے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کروائے، جبکہ امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا چاند پر انسانی مشن بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اقوام متحدہ میں ہونے والے اس معاہدے کو آؤٹر اسپیس ٹریٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں واضح کیا گیا کہ کوئی بھی ملک چاند یا دوسرے خلائی اجسام پر موجودگی کی بنا پر اس کی ملکیت اور حاکمیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن 1969 میں عملی لحاظ سے یہ بات اتنے معنی نہیں رکھتی تھی کہ چاند کی زمین کی ملکیت یا اس پر کانکنی کا حق کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں۔ تاہم جو ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے، چاند کے ممکنہ وسائل سے منافع کمانے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اب بھی یہ بات ہے تو مستقبل بعید کی، لیکن اس کے امکانات بہرحال زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر یونائٹڈ نیشن نے مون چارٹر کے نام سے ایک معاہدہ جاری کیا تھا، جس کا مقصد چاند اور دیگر آسمانی اجسام پر مختلف ممالک کی سرگرمیوں کو قانونی دائرے میں رکھنا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق خلائی وسائل کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو بتائے کہ وہ خلا میں کس جگہ کوئی اسٹیشن تعمیر کرنا چاہتا ہے اور کیوں کرنا چاہتا ہے۔ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاند اور اس کے قدرتی وسائل انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے، اور ایک ایسا بین الاقوامی معاہدہ ہونا چاہیے جس کا اطلاق اس وقت شروع ہو جانا چاہیے جب اس قسم کے وسائل سے فائدہ اٹھانا ممکن نظر آنے لگے۔ لیکن اس معاہدے میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس پر صرف 11 ممالک نے دستخط کیے ہیں۔ فرانس اور انڈیا نے بھی دستخط کر دیے ہیں، لیکن خلائی میدان کے بڑے کھلاڑیوں مثلاً چین، امریکہ اور روس نے اس پر دستخط نہیں کیے، اور نہ ہی برطانیہ نے ایسا کیا ہے۔ انسان کچھ بھی سوچے، جو کچھ بھی کرے، اس پوری کائنات کا مالک صرف اس کا خالق اللہ ہی ہے۔ Thank you for watching.